تو حضور غوث اعظم دستگیر نے بھی اپنا بچپنا قربان کیا، اپنی ماں کی قربت قربان کی، سفر اختیار کیا، پھر ماں کی ہوئی نصیحت. ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی تو ماں باپ نصیحت کرتے ہیں، ہمیں بھی تو اساتذہ پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی تو مشائخ جو ہے تو درس اور سبق دیتے ہیں، ہم کتنا مانتے ہیں. اس بچے کو دیکھیں نا کہ جو پیدا ہوا وہ مکلف نہیں تھا کہ روزہ رکھے. ایک دن کا بچہ یکم رمضان کو پیدائش ہو رہی ہے، پورا مہینہ وہ رمضان کا پاس کر رہا ہے. وہ کیسی روح تھی. یعنی کہ آپ پیدائشی ولی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ پیدائشی ولی تھے، پیدائشی حافظ قرآن ہونا کتابوں میں درج ہے ان کے حوالے سے. اور وہ دیکھ لیں، پھر ان کا جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر دیکھ لیں. آج کل کے نوجوان، ہمارا 20 25 سال کے نوجوان جو ہے تو سب کچھ سہولتیں ہوتے ہوئے والدین ان کو جو ہے تو آفر کرتے ہیں یار ابراڈ چلے جاؤ کچھ کر لو، کہتے ہیں نہیں گھر سے دور نہیں جا سکتے. ماؤں کے کلیجے جو ہے تو تھام لیتی ہے نا، میں اپنا پتر نہیں وکھرا کرنا اپنے کلیجے نہ لو. کیا تھا اس ماں کو سلام ہے. سبحان اللہ. بے شک کہ 6 سال کے بچے کو جو ہے تو ایک دوسرے ملک بھیج رہی ہیں قافلے کے ساتھ، نہ ساتھ میں کوئی بڑا ہے، نہ خود جا رہی ہیں، نہ کچھ دین کے لیے. یہ بہت بڑی کرامت ہے. اس کو کیوں نہیں فالو کیا جاتا؟ آج ہم اپنی نسلوں کی تعلیم تربیت پہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں، ان کے اوپر کتنا ہم اپنی خوشیاں قربان کر رہے ہیں. یہ دیکھنا سب سے پہلی آپ کی قربانی یہ تھی کہ دین محمدی کا صلی حصول. اللہ علیہ وسلم. پھر وہ دین حاصل کرنے کے لیے قربانیاں، سفر، حضر، وہاں پہ جا کے کس طریقے سے انہوں نے پھر ہر بات، چھوٹی سی چھوٹی بات، ماں نے کہا نا، جیسے میں نے بات کیا کہ ہم بھی تو نصیحتیں ہمیں بھی تو ہوتی ہیں. ماں نے کہا سچ بولنا ہے، چوروں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. اب میں ٹچ دے کے جاؤں گا کہ ہماری گفتگو بہت لمبی نہ ہو، کہ سیدھی سی بات، وہ بچے نے جو ہے تو چوروں کو کلمہ پڑھنے پہ اور توبہ کرنے پہ مجبور کر دیا. سبحان اللہ. کیا سچائی. بے شک. کہ ماں نے کہا تھا ہر حالت میں سچ بولنا، سچ بول دیا. بھائی چاہتا تو چھپا لیتا کہ میرے کرتے میں کوئی پیسے سے لے ہوئے. انہوں نے پوچھا تو سچ بتا دیا ہے. اللہ اکبر. وہ خود چور پریشان ہو گئے کہ بھائی چپ رہ جاتا، بہانہ بنا لیتا، نہ کہتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ قمیض میں کہیں چوری سے کوئی پیسے بھی سلے ہوئے ہیں. جب انہوں نے پوچھا کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. آپ کے صرف اس بات نے اتنا اثر کیا ان کے دل پہ کہ وہ اس بچے کے سامنے انہوں نے توبہ کر لی کہ آئندہ ہم بھی چوری نہیں کریں گے. ہمیں بھی تو قرآن نے کہا ہوا ہے کہ چوری نہ کرو، ہمیں تو اللہ نے کہہ دیا تھا، ہم پھر بھی نہیں مان رہے. اور یہ بچہ ہو کے اپنی ماں کی بات مان رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں کرامات آپ کے. پھر اصل بات، میں ایک بات کہوں بڑی جرت سے، مجھے ایک ریلائبل سورس نے بلکہ اجازت دیتے ہیں، میں صاف کہتا ہوں، چونکہ میں علماء مشائخ ونگ پورے پنجاب کا ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہوں، مختلف علماء مشائخ سے انٹرنیشنلی روابط رہتے ہیں. کفایت نقوی صاحب ہیں مظفر آباد میں، اور اہل تشیع کے ایک معتبر نام ہے ان کا، بڑے ریسرچ اسکالر ہیں. تو انہوں نے مجھے کچھ حوالہ جات نکال کے دیے جو کہ آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اسی طرح حضور غوث پاک پہ گیلانی سادات پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ملفوظات میں حضرت امام خمینی نے کہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی نہ بودے، اگر یہ اب شیخ عبد القادر جیلانی نہ ہوتے، بنو عباسیہ کے دور میں اولاد رسول کا نام کون لیتا؟ ہاں، ظلم تو بہت ہو رہا تھا اس وقت. یس میاں صاحب، یہی تو معاملہ ہے کہ بنو عباسیہ کا دور ہے. یہ دیکھیں اولاد رسول تو جہاں پہ سر اٹھاتے ہیں ان کا سر قلم ہو رہا ہے. اور یہ مرد قلندر، مرد مجاہد اٹھتے ہیں اپنے علم کے بلبوتے پہ، اپنی ولایت کے بلبوتے پہ، اپنے تصرف کے بلبوتے پہ. یہ سید ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو جو ہے تو اللہ کا نام اور اللہ کے ذکر پہ مجبور کر دیا. سبحان اللہ. ہر جگہ اللہ کا نام ذکر. اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور بھی دے دی، اتنی حیثیت بھی دے دی کہ گورنمنٹ بھی مجبور تھی آپ کے سامنے. یہ نہ ہوتے تو کس نے بتائیں آپ، بنو عباسیہ کے دور میں کوئی سید اس طرح سے کھل کے کام کر پایا؟ ائمہ اطہار علیہم السلام سارے جیلوں میں رہے، قید میں گزرے، شہادتیں ان کو جو ہے تو انہی بادشاہوں نے دی. تو شیخ عبد القادر جیلانی اگر پیران پیر ہیں تو اس کے پیچھے ان کا کردار ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کا سبحان اللہ. مقام ہے. بے شک. اور سمپل سی بات تھی کہ ان کے مرید اور خلفاء اتنے بڑے بڑے مشائخ اور پیر بنے ہیں کہ پیران پیر وہ ڈیفینیٹلی اس اینگل سے بھی بن. کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا کہ میرا تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ قدم ہے،
تو غریب نواز نے جو سر جھکا لیا، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں، یہ اللہ جل شانہ کی یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیم ہے، ایک انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے اللہ کا، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کو چلانے کے لیے صاحبان تقاوین کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم یہاں ہماری ہیرارکی ہوتی ہے، آپ کے کرو ممبرز ہیں، آپ کے کیمرہ مین ہیں، آپ کے پروڈیوسرز ہیں، آپ کا سٹاف ہے سارا، وہ آپ کو سر کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیکاز یو آر دا باس۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ جل شانہ کی ٹیم ہے نا، اس میں مقامات ہیں۔ جو بندہ جتنا اتباع رسول میں کامل ہوگا اتنا بڑا اس کا مقام ہوگا۔ یہ آپ مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں تو میں تفصیل سے عرض کروں۔ جی۔ ہمارے جد اعلیٰ حضرت جلال الحق و شرف الدین جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہاں گشت نور اللہ مرقدہ، نقوی بخاری سادات کی اہم ترین شخصیات ہیں۔ آپ کے دادا جلال الدین بخاری انفیکٹ یہاں سب کانٹیننٹ میں تشریف لائے تھے، بخارا سے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کسی وقت اس پہ پورا پروگرام کریں انشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں آیہ کریمہ ارشاد فرمائی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مخدوم جہانیہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید سارا پڑھا، غور کیا رسول اللہ کے مقامات صلی پہ، اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ آیہ مبارکہ جب میں نے پڑھی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ اللہ جل شانہ اپنے محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ جس طرح کوئی بندہ کسی پہ اپنا سب کچھ وار دیتا ہے نا، قربان کر دیتا، تو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ اپنا سب وار دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو نا، اللہ سے پیار کرنے کے دعوے دار ہو، تو مجھ محمد کی اتباع کر لو۔ سبحان اللہ۔ اتباع محمد کر لو تو کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محبت کرنی تھی خدا سے۔ سبحان اللہ فارمولہ دے رہا ہے کہ اچھا میرے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرے محمد کی اتباع کرو۔ اگر اس کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم کیا خدا سے پیار کرو گے، خود خدا یعنی خود میں اللہ ہو کر تم سے پیار کرنا شروع کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ محبوب الہی بنا لوں گا تمہیں۔ جو محب الہ ہیں ان کو محبوب الہی بنا دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اتباع رسول۔ یہاں پہ مخدوم جہانیہ کریم فرماتے ہیں کہ جس کی اتباع کامل ہوگی، جو جتنا اتباع رسالت میں بلند ہوگا، کامل ہوگا، اتنا زیادہ ولایت میں اس کا مقام اونچا ہوگا قرآن سے ثابت۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اتباع محمد الرسول اللہ صرف یہ نہیں تھی کہ داڑھی بڑی رکھ لو، سر ڈھانپ کے رکھو، پگڑی باندھ لو، شلواریں اونچی کر لو، 4 شادیوں کا شوق کر لو، یہ نہیں تھا۔ اتباع اگر کرنی ہے نا محمد الرسول اللہ کی، پھر ہر عمل میں کرنی ہوگی۔ بے شک۔ پھر دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کا طریقہ صلی کیا اللہ تھا، علیہ وسلم۔ پھر دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ نے نذرانے لے کے پیسے جمع کر کے رات کو اپنے تجوریوں میں بھرے ہیں یا سارا بانٹ کے سوئے ہیں۔ سبحان مخدوم جہانیہ کریم اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ جو پیر پیسے لے کر اپنے پاس گھر میں رکھ کے سو جائے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ، کیونکہ اس نے سنت رسول کی مخالفت کی۔ رسول اللہ جب تک بانٹ نہیں دیتے تھے تو گھر میں سوتے نہیں تھے۔ پھر اتباع کرنی ہے تو ہر لحاظ سے کرنی ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ وہ تو سینوں پہ کھلاتے تھے، محمد الرسول اللہ جن کو کندھوں پہ بٹھا کے جن کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، سبحان اللہ، ان کو اسی طرح پھر اتباع رسول کرنی ہوگی۔ ان کو سر پہ بٹھانا ہوگا، ان کو کندھوں پہ بٹھانا ہوگا، ان کے گلے کاٹ کے ان کو نیزوں پہ سوار نہیں کرنا۔ اتباع کرنی ہے نا تو پھر کامل اتباع کرنی ہے۔ میاں صاحب، بات ہو رہی تھی مقام کیسے ملتا ہے۔ مقام اگر کسی کو ولایت میں بزرگی کا ملتا ہے، اتباع رسول سے ملتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت اور مخدوم جہانیہ کے ملفوظ سے ثابت ہوا۔ اب جو جتنا اتباع رسول میں کامل ہوگا، دوسرے کو اس پہ اعتراض ہی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ISI ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ کے جو صاحبان تقاوین ہیں، ہر دور میں ولی ہیں، ہر دور میں وتد ہیں، ہر دور میں نقبا ہیں، نجبا ہیں، یہ ان کی پوری ہیرارکی ہے۔ تو جب کوئی بندہ قطب الاقطاب یا غوث وقت نامینیٹ ہوتا ہے تو جتنے سبارڈینیٹ ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ گردنیں جھکاتے ہیں۔
تو جس وقت مقام غوثیت سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو ملا تو وہ ان کا ایک منصب تھا کہ انہوں نے اعلان ولایت کیا کہ میرا یہ قدم جو ہے وہ ہر ولی کی گردن پہ ہے، اور وہ ایک مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا کر دی تھی۔ تو سب نے، جو ولی تھا وہ جھکا، اس نے مانا، جو اس اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں شامل تھا اس نے ایکسیپٹ کیا، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا جو اس ٹیم میں تھے، جو اللہ تعالیٰ کی سیکرٹ ٹیم ہے، جو صاحبان تقاوین ہیں، جو ہر دور میں ہے اور کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ آپ اعلان عراق میں کر رہے ہیں اور غریب نواز یس، پاک و ہند میں موجود ہیں۔ بالکل، یہ تو دیکھیں، اب یہ الگ ایک، اگر ہم سائنس کو بھی ٹچ کریں نا تو بہت بات آگے چلی جائے گی۔ آج کے دور میں تو ماننا آسان ہو گیا، موبائل کا دور ہو گیا، ایسے ہی ہے۔ دیکھیں یہ پیرالل ورڈز ہیں، مختلف ڈائمنشنز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بنائی ہوئی ہیں۔ تو جو بندہ تھرڈ ڈائمنشن میں ہے، جیسے میں اور آپ ہیں، ٹھیک ہے، اب دوسری ڈائمنشن والے کو میں تصرف کر سکتا ہوں، اسے دیکھ سکتا ہوں، اسے سن سکتا ہوں، اس کے ساتھ جیسے مرضی کروں۔ پانی میں رہنے والے جراثیم، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے حشرات الارض، چھوٹے موٹے، ہم ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں، جانور بھی ان میں شاید شامل ہوں گے کہ ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس سے استفادہ بھی لے رہے ہیں، اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا شعور تک نہیں رکھتے، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے کانوں کی فریکوینسی ہماری فریکوینسی کے ساتھ میچ ہی نہیں ہوتی، ہم جتنی چیخیں ماریں، جتنے بم ماریں، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ لیکن میں مائکروسکوپ کے ذریعے ان کو دیکھ سکتا ہوں، ان کی نسلوں پہ کام کر سکتا ہوں، ان کی مطلب ہر لحاظ سے ان کو استعمال کر سکتا ہوں، اور کر رہے ہیں سائنسدان۔ مطلب آپ دیکھ لیں فصلوں پہ کتنا کام ہو رہا ہے، مختلف قسم کی جینز پہ کام ہو رہا ہے، مختلف حشرات الارض، چھوٹے چھوٹے جانوروں پہ، جراثیمز کے حوالے سے کتنا بڑا بڑا ہم کام کر رہے ہیں سائنسدان صدیوں سے، ان کو ہمارا شعور نہیں، ہمیں ان کا ہے۔ اسی طریقے سے میں تھرڈ ڈائمنشن میں ہوں، جو فورتھ ڈائمنشن میں ہے جیسے جن، ٹھیک ہے، میں اگر ایک عام انسان ہوں تو مجھے جنات نظر نہیں آتے، لیکن جن کو میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اشرف پیرالل المخلوقات میں تو ہم ہی ہیں نا۔ ہاں، اشرف المخلوقات ہیں، اب اسی پہ میں جا رہا ہوں کہ پیرالل ورلڈ ہے نا۔ اب فرشتہ ہے، وہ ففتھ ڈائمنشن میں ہے، فرشتے کو ہم جن بھی نظر آ رہا ہے، میں بھی نظر آ رہا ہوں، اور مجھے وہ نہیں آ رہے، لیکن میں اشرف المخلوقات ہوں۔ اگر میں اپنی تمام پوٹینشل، اپنی طاقت جو اللہ جل شانہ نے اپنی یہ مرکزی پروڈکٹ میں ہمارے اندر وہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، تو میں یہ ساری پیرالل ورلڈز کے پردے اٹھا سکتا ہوں، میں آگے جا سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گئے ہیں نا معراج پہ، انہوں نے یہ ساری ڈائمنشنز کو کراس کر کے یہ سارے پردے اٹھا کے اللہ جل شانہ کا وکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہ تو یوں تھے کہ جیسے جو ہے تو کمان کی دو وہ ہوتی کہ اللہ کے بالمشافہ ملاقات ہوئی۔ اب جو بندہ بھی اس طرح سے الگ ڈائمنشنز میں جائے گا، یہ ساری کائنات اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ویژن سوچیں نا کہ اب غوث پاک کے سامنے یہ کہتے ہیں نا کہ رائی کے دانے کی طرح میری ہتھیلی پہ پوری کائنات آ گئی، تو بالکل ڈیفینیٹلی یہ پاسبل ہے۔ اتنی سی چپ میں، اتنے سے میموری کارڈ میں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ بے شک ایک موبائل چھوٹا سا ڈیوائس ہے ہمارے پاس، پوری دنیا کی انفارمیشن ہے۔ اب تو اور مزید اے آئی کا دور آ گیا، آپ دیکھیں، چیک کریں کہ یار ایک نقطے میں ساری دنیا آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی۔ بے شک۔ اور اسی طریقے سے آپ اپنے شعور کو دیکھیں کہ ہمارا شعور جہاں جہاں ہمارا خیال جا رہا ہے نا، وہاں پہ ہمارا وجود جا سکتا ہے۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، ابھی اگر میں ذکر کرتا ہوں، چلیں ادھر کی بات کر لیتے ہیں، مدینہ طیبہ، گنبد خضرا، سنہری جالیاں، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول، کیا ہمارا توجہ ادھر ایک دم سے ہم نے محسوس کیا وہ مدینہ شریف کا ماحول؟ مطلب ہمارا خیال وہاں گیا، ہماری سوچ وہاں فوراً چلی گئی۔ کتنے ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، 5-6 ہزار کلومیٹر دور بیٹھے، سیکنڈ کے کچھ حصے میں ہم یہاں ابھی نام لیا اور وہاں پہ ہمارا شعور چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ شعر ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا خان بریلوی کا شعر ہے۔